اس رمضان میں مکہ مکرمہ میں تھا تو 4-5 علماء تھے، قاری حضرات تھے، انہوں نے اپنے یہاں میرا کھانا کیا اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا یہاں لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ کو فقہی امام کے لیے اور فقہ کے لیے آپ کو مکہ اور مدینہ کا امام نہیں ملا۔ تفصیلات آگے ہیں، یہ بات آگے میں سے سمجھانے لگا ہوں۔ آپ کی فقہ بھی کوفہ کی اور آپ کی فقہ نہ مکہ کی نہ مدینہ کی۔ آپ فقہ کوفی تو مانتے ہیں اور فقہ مکی اور فقہ مدنی سے آپ کیوں دوڑتے ہیں؟ مکہ اور مدینہ والی فقہ چاہیے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں اور مدینہ منورہ بھی ہفتہ 10 دن 15 دن بعد آپ جاتے ہیں، تو یہ بتائیں حرم مکہ اور حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی ہے؟ اس قرآن کی روایت مکہ کی ہے یا کوفہ کی ہے؟ مدینہ کی ہے یا کوفہ کی ہے؟ یہ جو قرأت حفص پڑھی جا رہی ہے اس قرأت کا راوی کون ہے؟ بولیے نا، قاری عاصم۔ کون ہے؟ قاری عاصم۔ اور یہ کہاں کے ہیں؟ کوفہ کے۔ یہ نقطہ آپ نے بڑا سمجھنا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا حرم مکہ حرم مدینہ میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے اس قرآن کی روایت کہاں کی ہے؟ کہتے ہیں جی کوفہ کی۔ میں نے کہا بات ذرا سمجھ لیں پھر اگلی بات میں کہتا ہوں۔ ایک ہے لفظ روایت اور ایک ہے لفظ درایت۔ لفظ روایت کا معنی کیا، لفظ درایت کا معنی کیا ہے؟ روایت کہتے ہیں الفاظ کو نقل کرنا، روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا، اور درایت کہتے ہیں الفاظ کو سمجھانا۔ روایت کہتے ہیں الفاظ کو پہنچانا اور درایت کہتے ہیں الفاظ کو سمجھانا۔ اب دیکھیں نا کتنی آسان اردو ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ مجھے ایک انگلینڈ کے آدمی نے فون کیا، صحافی تھا، اس نے کہا مولانا میں اتنا حیران ہوں تو آپ کے بیان سن کر کہ آپ ایسی فصیح اردو بولتے ہیں کہ سرگودا کا بندہ بھی سمجھتا ہے، انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھتا ہے۔ اب دیکھو نا ہماری اردو میں یہ نہیں کہ فصیح اردو نہیں ہے لیکن آسان اتنی ہے، انگلینڈ کا بندہ بھی سمجھے گا، کراچی کا بھی سمجھے گا، لاہور کا بھی سمجھے گا اور پشاور کا بھی سمجھتا ہے۔ سارے اس اردو کو سمجھتے ہیں۔ میرے لفظوں پہ آپ نے غور کرنا ہے، آپ نے بات سمجھانی کیسے ہے۔ لفظ روایت اور لفظ درایت سمجھیں۔ روایت کا معنی ہے الفاظ کو پہنچانا اور درایت کا معنی الفاظ کو سمجھانا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لیے تھے یا نبی پاک سے قرآن کا معنی لیا تھا؟ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ لیے تھے یا قرآن کا معنی بھی لیا تھا؟ حضور پاک نے صحابہ کو صرف الفاظ پہنچائے تھے یا الفاظ کا معنی بھی سمجھایا تھا؟ انہوں نے کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے اور معنی بھی سمجھایا تھا۔ تو میں نے کہا صحابہ کو معنی سمجھ آ گیا تھا جو نبی پاک نے سمجھایا؟ اس نے کہا جی آ گیا تھا۔ میں نے کہا اب اگلی بات ذرا سمجھیں کہ مجھے بتائیں مکہ اور مدینہ میں یہ روایت کوفہ کی ہے یا مکہ کی؟ انہوں نے کہا یہ روایت مکہ کی نہیں بلکہ کوفہ کی ہے۔ تو میں نے کہا جب قرآن مکہ میں اترا ہے، قرآن مدینہ میں اترا ہے، تو یہ روایت مکہ کی کیوں نہیں، روایت مدینہ کی کیوں نہیں، روایت کوفہ کی کیوں ہے؟ اس نے کہا جی یہ تو اعتراض کی بات ہی نہیں ہے، صحابہ مکہ اور مدینہ سے تھے، یہاں سے قرآن لیا اور کوفہ پہنچا، کوفے والوں نے اس کو سنایا، تو کوفے والوں نے صحابہ سے قرآن سنا تو ہمیں سنا دیا، صحابہ سے قرآن لیا اور واپس ہماری اولادوں کو توجہ رکھے، واپس ہماری اولادوں کو بتا دیا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ جو مکہ اور مدینہ سے صحابہ کوفہ گئے تھے انہوں نے کوفہ والوں کو قرآن کے الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا؟ الفاظ پہنچائے تھے یا معنی بھی سمجھایا تھا؟ اس نے کہا جی الفاظ بھی پہنچائے تھے، معنی بھی سمجھایا تھا۔ میں نے کہا جو الفاظ پہنچائے تھے اس کا نام کیا ہے؟ کہا جی روایت۔ میں نے کہا جو معنی سمجھا اس کا نام کیا ہے؟ درایت۔ میں نے کہا فرق یہ ہے آپ ادھوری بات کرتے ہیں، ہم پوری بات کرتے ہیں۔ آپ صرف صحابہ کا جو قرآن کوفہ الفاظ پہنچا آپ صرف اس روایت کو مانتے ہیں، ہم ان کی درایت بھی مانتے ہیں۔
جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ قرآن پہنچایا اس کا نام روایت ہے، اور جو صحابہ نے مکہ سے کوفہ میں قرآن کے الفاظ سمجھائے اس کا نام درایت ہے۔ ہم نے کوفہ کی روایت بھی لی ہے اور کوفہ کی درایت بھی لی ہے۔ روایت کا نام الفاظ قرآن ہے اور درایت کا نام فقہ کوفی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ میں نے کہا ہم پورے دین والے ہیں، ادھورے دین والے نہیں ہیں۔ ہم صحابہ کی پوری بات لیتے ہیں، اور جی وہ تو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ کوفے والوں کا قرآن نہیں تھا بلکہ صحابہ نے دیا تھا۔ میں نے کہا ہم اس لیے مانتے ہیں یہ فقہ کوفے والوں کی نہیں تھی، ابو حنیفہ کو صحابہ نے دی تھی، اور انہوں نے قرآن کے الفاظ بھی واپس دے دیے اور قرآن کا معنی بھی دے دیا۔ تم نے صحابہ والے الفاظ لے لیے ہیں، معنی نہیں لیا، ہم نے ان والے الفاظ بھی لے لیے، ان والا معنی بھی لے لیا۔ ہم روایت بھی کوفہ کی مانتے ہیں اور درایت بھی کوفہ کی مانتے ہیں۔